الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زار قبري فقد وجبت له شفاعتي صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ بڑے مبارک ایام قریب ہے اور اسلام کا سب سے بڑا اور بنیادی رکن حج بیت اللہ کی ادائیگی کے لیے لوگ پوری دنیا سے حجاز مقدس کی طرف متوجہ ہے. اللہ پاک نے ہر مومن بندے کے دل میں اپنی ایک محبت رکھی اور اسی محبت کا اثر اور نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کی اس محبت میں سچائی پیدا کرنے کے لیے اور اس پر اپنی رضامندی کا اظہار کرنے کے لیے ایک مومن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ورنہ عام طور پہ انسان اپنی جیب سے اضافی تھوڑی سی رقم بھی نکالے تو بوجھ لگتا ہے. اپنے آرام کے وقت میں سے تھوڑا سا وقت بھی کسی کو دینا چاہے تو بوجھ ہو جاتا ہے. اپنی ضروریات زندگی چھوڑ کر سب کچھ پس پش ڈال کر کے آگے جانا بہت مشکل لگتا ہے. لیکن یہی بندہ ہے دوستوں کہ جب اللہ کی محبت کا تقاضا اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے سب کچھ چھوڑ دینے پہ تیار ہو جاتا ہے. پھر یہ اپنا مال بھی خرچ کرتا ہے، پھر یہ اپنا وقت بھی خرچ کرتا ہے، پھر یہ اپنی مصروفیات بھی پس پش ڈال دیتا ہے اور اس کے بس میں ہو تو اپنی جان بھی اللہ کے لیے پیش کر دیتا ہے. میں اللہ کے لیے استعمال ہو جاؤں. آپ نے دیکھا چند دن پہلے ہمارے ملک کی کتنی بڑی علمی شخصیت اور زینت المحدثین
جن کی باتوں سے، جن کے بیانات سے لاکھوں دلوں کی اصلاح ہوئی، حضرت شیخ مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں دوستو، قرآن کا درس دے کے حدیث کا درس دینے جا رہے تھے، اور اس بیچ میں اللہ کے حضور پہنچ گئے۔ یہ پاکیزہ ارواح ہوتی ہے دوست۔ بعض ایمان والوں کی ارواح اتنی اللہ کو محبوب ہوتی ہے کہ اللہ پاک ان کو اس دنیا سے بلاتے ہوئے بھی ایک بڑا مقام دینا چاہتے ہیں۔ علماء نے ایک عجیب نکتہ لکھا ہے، بعض بندہ زندگی اتنی پاک صاف گزار دیتا ہے، اللہ اس سے اتنا راضی ہوتے ہیں کہ اب اس کے اور اللہ کے درمیان صرف ایک چیز ہوتی ہے، وہ موت ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک چاہتے ہیں کہ اب سب چیزوں میں میں اس سے راضی ہوں، اور یہ میرے پاس آئے تو ایک خاص انداز سے آئے، میں اس کا خاص اکرام کروں، عام موت نہیں دوں گا اس کو، سب سے اعلیٰ درجے کی موت اللہ پاک اس کو شہادت دے دیتے، یہ اس اعزاز کے ساتھ آ جائے۔ تو یہ تو خوش نصیبی ہے ان پاکیزہ ارواح کے لیے، لیکن محرومی امت کے حصے میں آ جاتی کہ اتنے بڑے لوگوں سے، اتنے مخلص لوگوں سے اور اللہ والوں کی باتوں سے، کی برکتوں سے امت محروم ہو جاتی۔ تو یہ کیا چیز ہے دوستوں کہ ایک بندہ راضی ہو جائے کہ سب سے بڑی چیز جو میرے پاس ہے وہ جان ہے، وہ بھی میں اللہ کے لیے پیش کر دوں اور میری زبان پر اف نہیں آئے۔ اس لیے وہ حضرت کے جو ڈرائیور تھے ان کی بات آپ نے شاید سنی ہو، ان سے کل پوچھا گیا کہ جب حضرت شہید ہو رہے تھے کیا کیفیت تھی؟ کہا کہ ایک جملہ زبان پہ آئے، ایک جملہ، جب حضرت کو گولی لگی، یا اللہ خیر، یعنی جاتے ہوئے بھی کس کا نام آیا؟ اللہ کا نام، یا اللہ خیر۔ یہ وہ پاکیزہ ارواح ہوتی ہے کہ جو جاتے جاتے اپنے محبوب کا نام لے کے چلے جاتے، اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے لوگ ہوتے ہیں دوست۔ تو یہ ایک ایسی محبت ہے جو انسان کو ہر کام پہ آمادہ کر دیتی۔ تو آج امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ سب کچھ خرچ کر کے، اپنا سامان اٹھا کے، وہ کہاں کے لیے عازم سفر ہے؟ بھئی حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہیں، حج کا سفر ہو رہا ہے۔ پچھلے جمعے بات ہوئی کہ اللہ پاک نے اس کائنات میں ایک جگہ ایسی بنائی جس کو دیکھ کر اس عاشق بندے کو تھوڑی تسلی ہو جائے، اور وہ خانہ کعبہ ہے، وہ بیت اللہ شریف ہے۔ ہم اپنی اس ظاہر کی آنکھ سے، دنیا کی آنکھ سے، جسم فانی کی آنکھ سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، اس آنکھ میں وہ تاب نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن اب دل مستر کو تسلی کیسے ملے؟ انسان بے چین ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے اس زمین پر بیت اللہ کا وجود قائم فرما دیا، خانہ کعبہ کو رکھ دیا۔ جب مومن بندہ اس کو دیکھتا ہے تو کچھ تشفی ہو جاتی ہے، تسلی ہو جاتی۔ اسی طرح پھر اس کائنات میں پوری انسانیت میں ایک ہستی ایسی ہے، ایک شخصیت ایسی ہے کہ جس کی محبت تمام محبتوں پر حاوی ہے اور غالب ہے، اور اگر وہ محبت غالب نہ ہو تو حدیث پاک میں فرمایا تمہارا ایمان ناقص ہے۔
وہ محبت کس ہستی کی ہے؟ وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، رحمت کائنات کی ہے، فخر موجودات کی ہے۔ لیکن ہم میں اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم میں تو 14 صدیوں کا فاصلہ ہے۔ 1447 ہجری اختتام پر ہے دوستو۔ اب 1450 سال کے بعد ہم دنیا میں ہیں، اور رحمت کائنات کی ہستی وہ اس سے پہلے گزری، ہم نے تو نہیں دیکھا۔ بعض خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں اللہ پاک رؤیت میں، خواب میں زیارت کروا دیتے ہیں، پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو ایک مومن بندہ جس کے دل میں اپنے حبیب کی محبت ہو، اللہ کے حبیب کی محبت ہو، رحمت کائنات کی محبت ہو، وہ درود شریف پڑھتا ہے، آپ کی شفاعت کا طلبگار ہوتا ہے، آپ کی دید کا امیدوار ہوتا ہے، وہ کیا کرے گا؟ اس لیے سب سے زیادہ محفوظ اس کائنات میں جس پاک پیغمبر کی ہستی کی قبر محفوظ ہے، وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی انبیاء کی بھی ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہے، بعض باقی انبیاء کی قبور بھی محفوظ ہے، لیکن جس شان کے ساتھ اور جس یقین اور اعتماد کے ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو آپ کی قبر مبارک میں اتارا گیا، آپ کی قبر مبارک کو محفوظ کیا گیا، اس کو روضہ مبارکہ کی شکل دی گئی، اور آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد سے لے کر آج تک ایک گھڑی ایسی نہیں گزرتی کہ جس میں آپ کی امت آپ کے لیے درود شریف کا ہدیہ نہ بھیجتی۔ اور یہ تو انسان ہے، فرشتوں کے لیے فخر اور اعزاز ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے صبح بھی 70,000 فرشتے، شام بھی 70,000 فرشتے اس بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، آپ کی خدمت اقدس میں سلام پیش کرتے ہیں۔ تو مومن کی تسکین کے لیے اللہ پاک نے یہ انتظام فرمایا دوستو۔ یہ ہماری ایک خوش نصیبی ہے کہ جب بندہ حج پہ جائے یا عمرے پر جائے اور بیت اللہ شریف کی زیارت کر کے، عمرہ کر کے، طواف کر کے، منی عرفات مزدلفہ ہو کر کے، طواف وداع کر کے جب حاجی بن جاتا ہے، اب اس پر سب سے بڑا حق کیا ہے کہ یہ جا کے مدینہ منورہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پیش ہو کر آپ کو صلاۃ و سلام پیش کرے، اور سخت ناراضگی فرمائی، غصے کا اظہار فرمایا آپ علیہ السلام نے، من حج ولم یزرنی فقد جفانی، فرمایا میرا جو امتی حج پہ آیا، حج کیا، پھر میری زیارت کے لیے نہیں آیا، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی، میری حق تلفی کی ہے اس نے۔ کتنی سختی کے ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اس لیے کہ یہ ہماری خوش نصیبی اور سعادت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس سے محروم رکھیں۔ تو صاحب ایمان کے لیے بڑی سعادت ہے کہ یہ سفر کرتا ہے اور مدینہ منورہ پہنچتا ہے، پھر مدینہ منورہ کے اندر اللہ پاک نے اس مسجد کو خاص مقام دیا جس مسجد کے ایک کونے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر مبارک موجود ہے، آپ کا روضہ مبارکہ موجود ہے، لیکن آپ کے وجود کی برکات صرف آپ کے روضے تک نہیں، آپ کی مسجد تک نہیں، بلکہ اس کی برکات پورے مدینہ منورہ کا احاطہ کیے ہوئے۔ میں آپ سے عرض کروں، ہمارے بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے
اگرچہ راجح قول نہیں ہے، لیکن ہم نے خود مدینہ منورہ کے اندر ایک ایسے بزرگ جو وہاں کے مقیم تھے ان سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ علماء نے لکھا ہے کہ پورا مدینہ منورہ کا جو شہر ہے، اس میں بندہ کہیں سے بھی کھڑے ہو کر کے درود شریف آپ علیہ السلام پہ صلاۃ و سلام پڑھے گا تو ان علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ صلاۃ و سلام ایسا ہے جیسے حضور کی قبر مبارک پہ کھڑے ہو کر پڑھا گیا۔ پورے مدینہ کو اللہ نے ایسی برکت دی دوست۔ باقی مسجد نبوی شریف کا جو حصہ ہے اس پر تو علماء کا اتفاق ہے، اس لیے کبھی اس میں پریشان نہ ہو۔ کبھی کبھی باب السلام کو بند کر دیتے ہیں، یا اجتحام ہو یا رش ہو یا کوئی تعمیری سلسلہ ہو، تو تمام اکابر نے لکھا ہے کہ مسجد نبوی شریف سے جس طرف بھی رخ کر کے حضور کی قبر مبارک کی طرف بندہ صلاۃ و سلام پڑھے گا تو یہ صلاۃ و سلام آپ علیہ السلام بنفس نفیس سنتے ہیں۔ اتنی برکتیں ہیں وہاں پر، تو خوش نصیب بندہ سفر کر کے وہاں چلا جاتا ہے، اور جب آپ کی قبر مبارک پہ پیش ہوتا ہے آپ کو صلاۃ و سلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ یہ بات بارہا آ گئی دوستو، اور یہ ہمارے عقیدے کے اندر شامل ہے کہ وہاں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھا جائے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس انداز میں صلاۃ و سلام پڑھنا آپ کو خطاب کر کے یہ اس جگہ کا خصوصی حق ہے دوستو، یہ وہاں کی خاصیت ہے۔ اس لیے کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قبر مبارک میں حیات ہے، آپ کو اللہ نے زندگی دی ہے وہاں پر۔ تو جب امتی پیش ہو کر اپنا سلام عرض کرتا ہے یا کسی اور کا سلام عرض کر دیتا ہے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سنتے ہیں اور اس کے جواب میں اس کا جواب بھی ارشاد فرما دیتے ہیں۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے دوست۔ پھر آپ کے پہلو میں آپ کے وہ دو مبارک ساتھی آرام کر رہے ہیں، حضرات شیخین جو ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے اور اب قیامت تک کے لیے آپ کے مزار کے ساتھی ہیں، اور میدان محشر میں آپ کے ساتھ ساتھ ہوں گے، اور جب جنت میں داخل ہوں گے آپ کے ساتھ ساتھ جائیں گے، داخل ہوں گے۔ پھر ان کی خدمت کے اندر سلام پیش کیا جاتا ہے۔ تو سب سے بڑی جگہ تو مسجد نبوی شریف میں وہ کون سی ہے دوستو؟ وہ روضہ مبارکہ۔ حج پر جانے والا، عمرے پر جانے والا وہاں پیش ہوتا ہے، اپنا سلام پیش کرتا ہے، لیکن آداب سیکھ کے جانا چاہیے۔ ہمیں سیکھ کر جانا چاہیے کہ وہاں حاضری کے، وہاں دن گزارنے کے، وہاں اپنے معمولات پورا کرنے کا طریقہ کیا ہے دوست۔ یہ سب چیزیں آج سیکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر اسی جگہ اللہ پاک نے چند خصوصی مقامات رکھیں جو مسجد نبوی کی خاصیت ہے دوست۔ ایک حصہ ایسا ہے کہ جس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کا جو ٹکڑا ہے، جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا منبر ہے آپ کے زمانے کا، جو آپ 3 صف پیچھے آ جائیں گے، موجودہ جو محراب بنی ہوئی ہے یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بنائی گئی۔ جب مسجد نبوی کے اندر تنگی ہونے لگی، افراد زیادہ تھے، جگہ تنگ ہونے لگی، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کے اندر توسیع فرما دی، اس کو پھیلا دیا آگے کی طرف، پیچھے کی طرف۔ آج کا جو ترکی حرم جسے ہم کہتے ہیں، جو اگلا حصہ ہے بالکل چھتریوں سے آگے کا حصہ ہے یہ پورا،
یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کی توسیع ہے، پورا اس میں بنائی، چھت اوپر کر دی گئی، کشادگی پیدا کر دی گئی۔ تو جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ممبر مبارک تھا، محراب مبارک تھی، وہاں سے لے کر آپ کی قبر مبارک تک درمیان کا جو حصہ ہے، ٹکڑا ہے، آپ نے فرمایا روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے اس جگہ کے لیے فرمایا۔ اب کیا مطلب کہ یہ جگہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے؟ ایک تو آسان سی بات یہ ہے جو آپ کو ہر کتاب میں، ہر بیان میں ملے گی، کہ اس کو جنت کا باغ اس لیے فرمایا کہ یہ دو نسبتوں کے درمیان کی جگہ ہے۔ سب سے زیادہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد و رفت آپ کے قدم مبارک ان دو حصوں کے درمیان کے ہے نا، کہ آپ اپنے حجرہ مبارکہ سے نکلتے، محراب میں تشریف لاتے، پھر محراب سے فارغ ہو کر حجرہ مبارکہ میں آتے۔ اس پاک ہستی کے پاکیزہ قدم سب سے زیادہ زمین کے اس ٹکڑے پر لگے ہیں، تو جنت کا باغ ہے۔ یہ تو اس کا ایک آسان مفہوم ہے دوست، لیکن اصل بات محدثین نے جو لکھی اور جس کو ہمارے علماء نے اختیار کیا، اور یہ چیز سیکھ کر جائیں دوستو، بڑی قیمتی بات ہے۔ علماء نے فرمایا کہ یہ برکتیں تو ہر اس جگہ پہ آئی جہاں آپ علیہ السلام کا قدم مبارک ایک مرتبہ بھی پڑ جائے، جہاں آپ ایک مرتبہ بیٹھ گئے، کھڑے ہو گئے، تو اس جگہ کو تو نسبت حاصل ہو گئی۔ خاص اس جگہ کے لیے کیوں فرمایا کہ میرے ممبر اور میری قبر کے گھر کے درمیان کا حصہ یہ ریاض الجنہ ہے؟ علماء نے فرمایا یہ وہ ٹکڑا ہے زمین کا کہ جو اس دنیا کا نہیں ہے، اللہ پاک کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام جنت سے لا کے یہاں پہ رکھ کے گئے۔ یہ وہ ٹکڑا ہے، جب بندہ اس کے اندر چلا جاتا ہے، ریاض الجنہ کے اندر دوستو، جہاں اب 10 منٹ دیے جاتے ہیں اور باقاعدہ ایک ترتیب ہوتی ہے جانے کی، تو ریاض الجنہ میں اگر ہمیں 10 منٹ مل جائے، اللہ ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے، تو علماء فرماتے ہیں کہ اس یقین کے ساتھ جائیں کہ آپ کا یہ وقت کہاں گزر رہا ہے؟ جنت کے اندر گزر رہا ہے، حقیقت کے اندر، اس لیے کہ یہ ٹکڑا اس زمین کا نہیں ہے، یہ جنت سے لایا گیا، تو وہ وقت بندے کا گویا جنت کے باغ کے اندر گزر رہا ہوتا ہے۔ اب علماء تو امت کے خیر خواہ ہیں، امت کے لیے آسانیاں پیدا کی، امت کو سمجھایا۔ اب جب یہ جنت کا ٹکڑا ہے تو علماء نے امت کو ایک مسئلہ سکھا دیا، ایک سہولت کر دی، اور اس حدیث کو اٹھا لیا کہ جس میں آتا ہے کہ جب قیامت کے دن ایک بندہ جنت کے اندر چلا جائے گا ایک مرتبہ، تو پھر اللہ پاک اس کو کبھی بھی اپنے فضل سے جنت سے محروم نہیں فرمائے گا۔ اب علماء نے اس نقطے کو وہاں جوڑ دیا اور امت کو مسئلہ سکھایا۔ دیکھیں جانے والے سیکھ کر جائیں، اسی لیے کہتے ہیں علماء سے پوچھیں۔ اب ریاض الجنہ کے اندر گئے، آپ نے 2 رکعت 4 رکعت نفل پڑھی۔ اب اکابر کا طریقہ یہ کہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ، ہم نے آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے، ہم تک پہنچی ہے کہ جو امتی ایک مرتبہ جنت میں آ جائے آپ اس کو پھر جنت سے محروم نہیں فرمائیں گے۔ آپ نے میری زندگی میں مجھے یہ موقع دے دیا کہ میں زمین کے اس خطے پر آ گیا جو آپ کے جنت کا ٹکڑا ہے، آپ نے مجھے ایک مرتبہ داخل کر دیا، اب مجھے محروم مت فرمائی۔ اب گویا جنت اللہ پاک سے مانگ کے آ گئے۔ اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے دوست۔ ایک تو یہ دعا ریاض الجنہ کے اندر علماء کا معمول ہے کہ اللہ ایک دفعہ آپ نے جنت میں اندر کر دیا، اب آپ کا وعدہ ہے آپ محروم نہیں کریں گے، تو قیامت کے دن محروم مت فرمائیے۔ ایک بات۔ دوسری بات علماء نے یہ لکھی کہ جب صلاۃ و سلام کے لیے پیش ہو
حضور کی خدمت میں آئے تو پہلے تو صلاۃ و سلام کے کلمات پڑھ لیں، اس کے بعد کیا کریں؟ چونکہ وقت کم ہوتا ہے دوستوں وہاں پہ نا، تو ایک مرتبہ کلمہ طیبہ اور ایک مرتبہ کلمہ شہادت پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو اپنے ایمان کا اقرار حضور کی قبر مبارک آپ کے روضہ مبارکہ کے سامنے کر لیں۔ اب یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام خود بنفس نفیس سن رہے ہیں، کلمہ طیبہ کلمہ شہادت پیش کر دیا۔ علماء فرماتے اب یہ امتی حضور سے عرض کر دے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، آج میں آپ کی خدمت میں آیا، آپ کو صلاۃ و سلام کیا، اور میں نے آپ کی قبر مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت کا اقرار کر لیا ہے، اور میرا ایمان ہے کہ آپ نے سن لیا ہے۔ یہ میرا کلمہ شہادت اور طیبہ یہ آپ کے پاس امانت ہے، قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیشی ہو تو میرا یہ کلمہ اللہ کے سامنے پیش فرما دیجیے۔ انسان امانت کی کتنی حفاظت کرتا ہے دوستو نا، عام سنجیدہ ایک مسلمان ہو، اور اس کائنات کے سردار حضور علیہ الصلاۃ والسلام گویا کہ امتی اپنا کلمہ حضور کی خدمت میں دے دیتا ہے کہ آپ کے پاس امانت ہے، آپ گواہی دے دیجئے گا کہ میرا یہ امتی میرے پاس آیا تھا، اس نے میرے سامنے کھڑے ہو کر کے کلمہ شہادت پڑھا تھا، اے اللہ میں اس کے ایمان کی گواہی دیتا ہوں، آپ اس کی مغفرت فرما کے اس کو بھی جنت میں بھیج دیجیے۔ کتنی رحمتوں کی جگہ ہے دوستو، اور کتنی برکتوں کی جگہ ہے۔ تو بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے کہ بندہ اس مبارک سفر پہ روانہ ہو۔ بہت ساری باتیں دوستو، وقت نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور عرض کروں گا کہ حج کے اللہ پاک سے مانگے بھی، پچھلے جمعے بھی یہ بات عرض کی، اللہ سے خوب مانگے، اور اپنی حیثیت اور بساط کے بقدر اس کے اسباب جمع کرنا شروع کریں۔ ایک ڈبے میں روز 100 روپے ڈالیں، 50 روپے ڈال، اس نیت سے ڈالیں کہ اللہ یہ حج کے لیے میں کر رہا ہوں۔ اللہ کی بڑی مہربان ذات ہے دوست۔ اور پھر دیکھیں جب جانے کا وقت آئے، اللہ پاک قبولیت فرما دے، آپ جا رہے ہو تو ایسے نہ جائیں دوست، سیکھ کر جائیں کہ مکہ جانا ہے تو وہ دن کیسے گزاروں، مدینہ طیبہ جانا ہے تو وہ دن کیسے گزاروں۔ کم وقت میں انسان اتنا کچھ لے لیتا ہے، اللہ پاک سے وصول کر لیتا ہے کہ میں اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم